बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमत में बड़ा इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 1810 से बढ़कर 2200 रुपये का हो गया। दाल बाश 420 रुपये किलो हो गई। दाल चना 220, काले चने भी 220 रुपये किलो फरोख्त। चावल 310 रुपये किलो में फरोख्त। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 610, दर्जा दोम की कीमत 540 रुपये लीटर मुकर्रर। मार्केट में अशिया खरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। महंगाई के मारे आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आटे का 20 किलो का थैला 1810 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये तक पहुंच गया है। चावल 310 रुपये फी किलो में दस्तयाब है, जबकि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें बरकरार हैं। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 610 रुपये फी लीटर, दर्जा दोम 540 रुपये फी लीटर और दर्जा सोम घी 480 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दाल माश 520 रुपये से कम होकर 420 रुपये फी किलो, जबकि दाल चना और काले चने 280 रुपये से कम होकर 220 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। ताजरों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात जल्द अशिया खरोनोश की कीमतों में भी नजर आएंगे। गोश्त, सब्जियां और फल की कीमतें भी कंट्रोल ना की जा सकी। मुर्गी का गोश्त 453 की बजाय 470 रुपये किलो में फरोख्त। सब्जियां और फल की सरकारी कीमत 50 से 100 रुपये महंगी फरोख्त। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 553 रुपये फी किलो मुकर्रर, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 453 के बजाय 470 से 480 में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपये फी किलो महंगा बिकने लगा। बीफ 800 रुपए की बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि मटन 1600 की बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 214 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 220 से 225 रुपए में फरोख्त हुए। ओपन मार्केट में मुनाफाखोर माफिया की मनमानियां जारी हैं। सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। सब्जियों की कीमतों में 50 से 100 तक इजाफा, जबकि फलों के भी दाम आसमान से वादे कर रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए, मगर मार्केट में 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। टमाटर 100 के बजाय 150 से 160 रुपए। चाइनीज लहसन 350 रुपए के बजाय 420 रुपए। अदरक 295 रुपए के बरक्स 340 से 380 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 90 रुपए है, मगर मार्केट में इसके दाम 120 रुपए हैं। शलजम 50 रुपए के बजाय 70 से 80 रुपए। मटर 190 रुपए के बजाय 220 रुपए और भिंडी 100 रुपए के बजाय 140 रुपए फी किलो में मिल रही है। देसी टींडे 80 रुपए के बजाय 200 रुपए और करेले 80 रुपए के बजाय 120 रुपए फी किलो तक पहुंच चुके हैं। फलों में फालसे की सरकारी कीमत 270 रुपए की बजाय 280 रुपए, चीकू 235 रुपए के बजाय 270 रुपए और खरबूजा 70 रुपए के बजाय 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली। शहर में आंधी के बाद मुतादिद इलाकों में तेज बारिश। टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड, बागड़े और इतराफ में तेज बारिश। कोट लखपत, कच्चा जेल रोड और इतराफ के इलाके भी गए। मुस्लिम टाउन, केनाल रोड, गार्डन टाउन में बादल बरसे। गाजी रोड, DHA, नेशनल टाउन, चौंग में मूसलाधार बारिश, जबकि लालक चौक, इचरा, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड के इतराफ में भी अब्र करम बरसा। सबसे ज्यादा 25.4 मिलीमीटर बारिश निश्चित टाउन में रिकॉर्ड की गई। मजीद अहवाल जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार होता जा रहा है। ठंडी हवाओं के साथ गर्मी की शिद्दत में वाज़े नुमाया कमी देखने में नज़र आ रही है और मौजूदा दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी देखने में नज़र आई है। कम अज़ कम इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि कम अज़ कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो खुशगवार मौसम से ना सिर्फ महसूस हो रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि ठंडी हवाओं के साथ जो है वो गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी हुई है और सुख का सांस लेने का मौका मिला है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को खुशखबरी सुनाई गई है कि आज और कल जो है वो सारा दिन वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम की सूरत हाल में नुमाया गर्मी की सूरत हाल में जो है वो नुमाया कमी देखने में नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर करम आगाह करने के लिए। LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये मुकर्रर। ओपन मार्केट में LPG महंगे दामों फरोख्त जारी। दुकानदार LPG 480 से 500 रुपये किलो में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि LPG की कीमत में रोजाना 10 से 20 रुपये इजाफा होता जा रहा है। मनमाने निर्खों ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये मुकर्रर। ओपन मार्केट में LPG महंगे दामों फरोख्त जारी है। और यहाँ हमको बताएं कि TTIP टैक्स से 8 अरब 15 करोड़ रुपए आमदन। TTIP टैक्स की वसूली 135% सालाना हदफ से
1 अरब 55 करोड़ जायद रिकवरी हुई। बल्दिया उस्मा लाहौर की रिकॉर्ड रेवेन्यू वसूलियाँ। बल्दिया उस्मा लाहौर की रिकॉर्ड रेवेन्यू वसूलियाँ TTIP टैक्स से 8 अरब 15 करोड़ रुपए आमदन। TTIP टैक्स की वसूली 135%, सालाना हदफ 1 अरब 55 करोड़ जायद रिकवरी हुई है। नक्शा फीस की मद में 39 करोड़ 18 लाख रुपए वसूल, 100% हदफ उबूर होने का इम्कान है। बल्दिया उस्मा लाहौर ने रवा माली साल के दौरान TTIP टैक्स और नक्शा फीस की मद में रिकॉर्ड आमदन हासिल की है। TTIP टैक्स के वसूली मुकर्ररा हदफ से तजावुज करते हुए 8 अरब 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि इस मद में सालाना हदफ 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था। 1 जून तक 6 अरब 5 करोड़ रुपए के मुकाबले में 8 अरब 15 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं, जिसके बाइस रिकवरी की शरह 135% रिकॉर्ड की गई है। शोबा प्लानिंग की जानिब से नक्शा फीस की मद में भी नुमाया बेहतरी आई है। सालाना हदफ 40 करोड़ रुपए के मुकाबले में 15 जून तक 39 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद वसूल किए जा चुके हैं और माह के इख्तिताम तक 100% से जायद रिकवरी हासिल होने का दावा किया गया है। गजुमता हाजी पार्क के मकीन सीवरेज के तरीना मसाइल से परेशान हैं। फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप के इलाके में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से मुकम्मल गैर फाल। रेलवे कॉलोनी कच्ची आबादी के रहायशी इलाके के ग्राउंड पर कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज। शाहदरा पुल और आज़ादी फ्लाई ओवर के एतराफ तजावुजात की भरमार ने इलाके मकीनों को परेशान कर दिया। फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 6 माह से मुकम्मल गैर फाल पड़ा हुआ है। फिल्टर प्लांट बंद होने की वजह से इलाका मकीन पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी नेमत से महरूम हो चुके हैं और शदीद गर्मी के इस मौसम में अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का कहना है कि घरों के नलकों में सप्लाई का जो पानी आता है वो इंतहाई आलूदा, बदबूदार और पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ये गंदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से इलाके में टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पेट की मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से जन्म ले रही हैं, जिससे मासूम बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सख्त गर्मी में शहरियों के लिए रोजाना सैकड़ों रुपए का पानी खरीदना मुश्किल हो चुका। शहरियों ने मुतालबा किया है जल्द अज जल्द फिल्टर प्लांट को बहाल किया जाए। गजुमता हाजी पार्क के मकीन सीवरेज के दीरीना मसाइल से परेशान है। इलाके में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल बन गया, जबकि सीवरेज लाइंस के लिए की गई खुदाई और मलबा जूं का तूं पड़ा है। गजुमता के इलाके हाजी पार्क की गलियों में जारी तरक्याती काम भी रोक दिए गए। गलियों में तरक्याती काम के मलबे के ढेर मौजूद है, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में सीवरेज का कोई निजाम ही नहीं है। घरों, मसाजिद और चर्च के बाहर गंदा पानी जमा रहता है। इंतजामिया को बार बार दरखास्तें दी मगर कहा जाता है इलाका कागजात में नहीं। इलाके में गलियों की मुरम्मत के लिए की गई खुदाई को भी 6 माह हो गए हैं। इंतजामिया से दरखास्त है कि मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाए। बच्चे जो है बड़े होल्स में यहाँ गिरे हैं, बेटियाँ गिरी हैं, बेटे गिरे हैं, बुजुर्गाएँ गिरी हैं। हमने बार बार मैंने खुद जाके हुकूमती इदारों तक ये बात पहुँचाई है, सोशल मीडिया पे रखी है, लेकिन जो इदारे आते हैं यहाँ पे, जितने भी सुतरा पंजाब के कैंप लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी आपका इलाका हमारे एरिया में नहीं आता। लेकिन क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? ये अभी सीवरेज के लिए जितनी यहाँ पे तंजीमें आई हैं, ये गलियाँ छोड़ गए हैं, कहते हैं जी ऐसा ही होगा जी। रेलवे कॉलोनी कच्ची आबादी के रिहायशी इलाके में वाक़या ग्राउंड पर कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बताया कि इलाके में वाक़या PR बॉयज हाई स्कूल के साथ ग्राउंड को भी स्कूल इंतजामिया के हवाले किया जा रहा है, जिस पर वो सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि इनके बच्चे खेल कूद की सरगर्मियों से महरूम हो जाएंगे। अगर खेल के मैदान की सहूलत छीन गई तो बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि नक्शे के मुताबिक इलाके में ग्राउंड पहले और स्कूल की तामीर बाद में हुई, लिहाजा ग्राउंड मकीनों का हक है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से ग्राउंड को अहले इलाका के लिए रहने की दरखास्त की है। जितने बच्चे खड़े हैं ये सारे रेलवे कॉलोनी के मुकामी बच्चे हैं। ये इधर पहले भी ग्राउंड में खेलते थे। अब ये कोई नया कब्जा ग्रुप आया है जो आपके सामने सारी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कल को ये जो बच्चों का मुस्तकबिल ये देखें इस शक्ल में, जब ग्राउंड में खेल के आगे पाकिस्तान में और मुकामी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लेयर इधर से गए हैं, तो ये इनका रास्ता रोक रहे हैं। शाहदरा पुल और आज़ादी फ्लाईओवर के इतराफ में तजावुजात, काइन मेन रोड और सर्विस लाइन पर फल, सब्जियों और कपड़ों के स्टॉल्स लगे हैं। तजावुजात माफिया सड़क से 4-5 फीट आगे रेहड़ियां लगाकर कारोबार जारी रखे हुए है। स्टॉल्स के अलावा हंगुम मोटरसाइकिल रिक्शे की पार्किंग भी कायम की गई है। राहगीरों ने इल्जाम आयद किया कि जिले इंतजामिया की पुश्त पनाही के बगैर तजावुजात माफिया कारोबार नहीं कर सकता। तजावुजात के बाइस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। राहगीरों ने दिगर जगहों की तरह शाहदरा
مبادرہ کے اعتراف کو بھی تجاوزات فری بنانے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ 2026-27 پر بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے۔ اپوزیشن نے بجٹ کو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا قرار دے دیا۔ حکومت نے بجٹ کو عوام دوست قرار دیا، اپنی کارکردگی اور فلاحی منصوبہ کا دفاع کیا۔ ایوان میں سیاسی معاملات، جنوبی پنجاب کے حقوق، کسانوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبے بھی زیر بحث رہے۔ اجلاس 1 گھنٹہ 28 منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیئرپرسن ملک احمد سعید خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ بحث کے دوران اپوزیشن رکن اسمبلی اعجاز شفیع نے حکومت پر شدید تنقید کی، بجٹ کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زراعت، ہائر ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن اور صحت کے شعبوں کے ترقیاتی فنڈز میں کمی کی گئی ہے، جبکہ کسان، طلبہ اور عام شہری حکومتی پالیسیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ بحث کے بجائے سیاسی بیانیے کو ترجیح دی گئی، جبکہ پنجاب حکومت نے الیکٹرک بسوں، اپنی چھت اپنا گھر، گرین ٹریکٹر، لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ پروگرام سمیت متعدد عوامی منصوبے کامیابی سے مکمل کیے۔ تنقید بلو دا بیلٹ نہیں کی، ہمیشہ پالیسیز پر تنقید کی، اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے چیف منسٹر پنجاب کا، جو اپنے حلقے کے لیے الیکٹرک بسیں چاہتے ضرور ہیں، لیکن چیف منسٹر کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا نہیں چاہتے۔ مت کریں، آپ کے خراج تحسین کی ضرورت ہی نہیں۔ پنجاب کے عوام جو ان بسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جا کے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ کس طرح دعائیں دیتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کو۔ آئی تھنک بکھر کی ایک بچی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، بٹ شی ہیڈ اے پاکستانی پاسپورٹ۔ سر اگر ہم لوگ بیٹھ کر اپنے پاسپورٹ کی عزت نہیں کروائیں گے تو کیا باہر والے کروائیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ وہ بچی کیونکہ ایک پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تھی، پاکستان کی شہری تھی، وہاں پر کسی نے جا کر پوچھا تک نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، کہ the thing is that کہ اگر آپ نے اسی پروسیس کو ہی کنٹینیو کرنا ہے جہاں پر کہ جج بھی آپ، وکیل بھی آپ، اپنا ملزم بھی آپ نے اپنی مرضی کے نامزد کرنے اور فیصلہ بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے، تو پھر عدالتوں کو آپ تالے لگوا دیں۔ بجٹ بحث کے دوران صوبائی وزیر بلال یاسین نے حکومت کی کارکردگی کا دفاع کیا، کہا کہ پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، صحت، سڑکوں اور صفائی کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ کسانوں اور عوام کو براہ راست ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن رکن فاروق جاوید مون نے انتخابی شفافیت، گندم بحران اور مبینہ کرپشن کے معاملات اٹھاتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے چکوال میں CCTV فائرنگ سے بچی کی ہلاکت کے واقعہ کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ تو بانی تو اکٹھا ہونا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا وہ سسٹم ہے یا ہونا چاہیے تھا؟ الحمدللہ آج ہے کہ اگر بارش ہوئی جو ریزنیبلی اگر 50، 60، 70، 100 ملی میٹر بارش ہوئی تو ہم اس کو کمفرٹیبلی اس کو ہم کیٹر کر سکتے ہیں۔ ہر ہاسپٹل کے باہر 50، 60 دکانیں میڈیکل سٹور کی ہم نے کیوں کھول کے رکھی ہوئی ہیں؟ اگر دوائیاں ساری ہاسپٹل کے اندر مل رہی ہیں، کوئی 2 سٹیپ پہ مل رہی ہیں سر، تو یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا سر آپ لوگوں نے؟ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں سر آپ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرپرسن راجہ شوکت عزیز بھٹی نے پیر کی صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ لاہور میں پارٹی تنظیم کو مزید فعال بنانے اور نئے عہدیداروں کے تقرر کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں آئندہ سیاسی حکمت عملی اور تنظیمی معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے مرکزی دفتر میں ہونے والی پریس کانفرنس میں صدر پیپلز پارٹی لاہور فیصل میر کے ہمراہ جنرل سیکرٹری لاہور عائشہ شوکت، کنوینر مجید قوری، اداکارہ ماہنور حیدر اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اس موقع پر ٹریڈرز ونگ، کلچرل ونگ، اسٹڈی سرکل ونگ اور دیگر تنظیمی عہدوں کے نوٹیفیکیشنز کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیصل میر نے کہا کہ تنظیمی اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں ابھی تک اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکیں۔ انہوں نے پنجاب حکومت سے فوری بلدیاتی انتخابات کے اعلان کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے۔ بنیادی مقصد آج کی پریس کانفرنس کا یہی تھا کہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہر 474 یونین کونسلز میں تمام میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا پرپس ہمارا تھا کہ جو نئے ہمارے ونگز بنے ہیں جو کہ کافی عرصے سے کئی دہائیوں سے غیر فعال تھے، ان کے ہم نے نوٹیفیکیشنز کیے ہیں، جس طرح ہماری وومن ونگ، یوتھ ونگ وغیرہ ایکٹیو تھے، اسی طرح ہم نے 10 نئے ونگز جو ہیں ان کو
ایکٹیویٹ کیا. دیگر رہنماؤں نے بھی تنظیمی سرگرمیوں اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی مسائل کے حل اور نچلی سطح تک سیاسی نمائندگی کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے. یہ عہدے جونسی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو لے کر ساتھ چلنا اور نبھانا اس وقت سب کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی بہت ایک آرگنائز طریقے سے چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی تنظیم سازی کے اوپر بہت ایفرٹ کر رہے ہیں اور گراس روٹ لیول تک جون سا ہے نا ہم اپنی تنظیم سازی کو مکمل کر رہے ہیں. فیصل میر کی قیادت میں پیپلز پارٹی لاہور آئے دن نئے عہدے داران کے ساتھ نئے ولولے کے ساتھ شہر لاہور کی ہر گلی کوچے میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا پیغام لے کے جا رہی ہے. آج کے نئے عہدے داران کی حلف برداری کی تقریب ان کو نوٹیفیکیشن بھی دینے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ 26 جولائی پاکستان پیپلز پارٹی شہر لاہور میں ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے منارے پاکستان کے سائے تلے. اس موقع پر اداکارہ ماہنور حیدر نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طلع اشرف بھٹا، سٹی 42. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارتی سکھ یاتریوں کا دوسرا جتھا پاکستان پہنچ گیا، جہاں واہگہ بارڈر پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. کرنے والوں میں صوبائی وزیر اور پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑا، چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر زمان، ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق اور دیگر حکام شامل تھے. متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے یاتریوں کے لیے قیام و طعام، ٹرانسپورٹ اور میڈیکل سہولیات کے خصوصی انتظامات کیے گئے. رمیش سنگھ اروڑا نے کہا، ہم سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی تو ہمیشہ سکھاں نو دو ہاتھ جوڑ کے نمسکار کر دی ہے. اسی طریقے نال تسی دیکھ رہے ہو کہ بہت سارا ساڈا مسلمان بھائی چارہ، ہندو بھائی چارہ، کرسچن بھائی چارہ سارے اتنے موجود ہیں. باہاں کھول کے اکھاں بچا کے اور سارے جڑے میڈیا دے دوست نے میں انہوں نے سلام کردا. یہ ہمیشہ جدوں سنگتاں آندیاں ہن انہاں نو کھڑے متھے وصولدے ہن اور جدوں تسی واپس جاندے ہو تسی ہنجواں دے نال واپس جاندے ہو. تانوں یہ ریکارڈ کر کے دنیا دس دن کہ سکھ دا تے پاکستان دا رشتہ کتنا اہم ہے. یاتری واقع بارڈر سے گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں سے وہ دیگر مقدس مقامات پر بھی حاضری دیں گے. چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر زمان کا کہنا ہے کہ یاتریوں کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں. اس تاریخی دن جو 187 ڈیتھ اینیورسری ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، اس کے لیے ہم نے بھرپور انتظامات کیے ہیں. حکومت پاکستان نے، گورنمنٹ آف پنجاب نے اور ایواکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہمیشہ کی طرح فور فرنٹ کے اوپر جو ہے ان کے تمام انتظامات انشاءاللہ مکمل کرے گی. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی مرکزی تقریبات گردوارہ ڈیرہ صاحب میں منعقد ہوں گی. یاتریوں نے پاکستان میں ملنے والی سہولیات اور مہمان نوازی کو سراہا. خوشی ہے بھی گرو نانک پادشاہ کی کرپا ہوئی. میں پہلے نوکری کرਦਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਤੇ ਦੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮੱਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ. ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ वही चाहिए तो जी गुरुद्वारे के लिए आए हैं, बाकी आप लोगों को सब मिलने के लिए आए हैं, आपकी धरती पे पैर रखने आए हैं. भगवान ने बुलाया, हम आ गए हैं, हमें बहुत खुशी है. पाकिस्तान में सिख यात्रियों के लिए किए गए बेहतरीन इंतजामात मजहबी सियाहत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग का वाज़ेह सबूत हैं. कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42. فلپائن کی 128ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں فلپائنی کمیونٹی، سفارتی شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب میں ثقافتی رنگ، قومی یکجہتی اور پاک فلپائن دوستی کی جھلک نمایاں رہی. 128ویں یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. فلپائن اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے. تقریب سے صدر KKP مسز رائزل جمیل ناصر نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو خوش آمدید کہا. اعزازی کونسل فہد الشیخ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج وہ نہ صرف اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں بلکہ پاکستان اور فلپائن کے درمیان مضبوط تعلقات کو بھی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں. The day is a recognition of the sacrifices that our forefathers, our freedom fighters, our founders have given their blood and sweat and sacrifices for this nation.
تقریب سے فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمانوئل آر فرنانڈیز نے بھی خطاب کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی، تعاون اور باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ People had to die for the freedom. They had to sacrifice, families were broken, futures were given up so that we can be free. And I know that if you look at your history, your family history, I'm very sure there was one grandfather, grand uncle who died because of our effort to be free. اس موقع پر یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ مختلف فلپائنی گروپس نے ملی نغمے اور ثقافتی رقص پیش کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب کے اختتام پر فلپائن کے سفیر، اعزازی کونسل اور معاون اداروں کو اعزازی شیلڈز اور تعریفی اسناد پیش کی گئیں، جبکہ نو منتخب عہدیداروں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بسنے والے فلپائنی آج کا دن جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ I think it's a beautiful opportunity، بہت پیارا ایونٹ ہے یہ، جس پہ it's so beautiful to see کہ پاکستانی people, international communities are coming together and they're celebrating each other's culture. So culture is so powerful that it can bring a diverse community together. فلپائن کے یوم آزادی کی یہ تقریب نہ صرف قومی جذبے کی عکاس بنی، بلکہ پاک فلپائن دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ثابت ہوئی۔ کیمرامین آغا زین کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں بی بی پاک دامن کے باہر دکانوں پر زائرین کی بڑی تعداد کڑے، امام ضامن، منتی دھاگے، تعویذ، لاکٹ، انگشتیاں خرید رہے ہیں اور یہ روایت ان شاعر کی تاریخ اور اہمیت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ الہیہ کی نسبت تعلیم شہوت میں کسی بھی معتبر شے کو تبرکات کے درجے تک لے جاتی ہے۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں بی بی پاک دامن کے مزار کی گلیوں میں قائم تبرکات اور شبیہات سے بڑی دکانوں پر زائرین کا رش بڑھ جاتا ہے۔ روزے پر حاضری کے ساتھ ساتھ دکانوں پر مخصوص کڑے، کڑیاں، امام ضامن، منتی دھاگے، تعویذ، لاکٹ، انگشتریاں، انگوٹھیاں اور چھلے دستیاب ہیں، جنہیں زائرین منتیں پوری ہونے پر عقیدت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے خریدتے ہیں یا روزے سے مس کر کے تبرک کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ علم پاک اور مختلف شبیہات بھی زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ زائرین کا کہنا ہے کہ ہاتھوں میں پہنی جانے والی یہ متبرک اشیاء اس لازوال نسبت اور تاریخ ان شاعر کی یاد دلاتی ہے، جو نسل در نسل سینوں میں محفوظ رہے گی۔ اہل تشیع کے فقہ کے لوگ ہیں تو وہ اس طرح کے امام سجاد کی یاد میں آج بھی ویسے ہی نسبت چل رہی ہے۔ امام سجاد کے نسبت سے جو ہے نا یہ کڑیاں، یہ توق، یہ گلے میں بیڑیاں، ہاتھوں میں کنگن، یہ اس لیے پہنتے ہیں کہ امام کی وہ یاد جو ہے کربلا والی وہ تازہ رہے۔ ہاتھوں میں پہنا جانے والا یہ کڑا بھی اسی تاریخی نسبت کی یاد دلاتا ہے، جو صدیوں پرانی روایت کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی نسل کو بھی ان شاعر کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ کیا جائے، تاکہ عقیدت کا یہ سفر آئندہ بھی مذہبی جوش و خروش اور احترام کے ساتھ جاری رہے۔ کیمرہ مین مبین عباس کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42۔ ہاتھ جانے والا یہ کڑا اسی نسبت کی یاد دلاتا ہے، جو صدیوں پرانی روایت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی نسل کو بھی ان شاعر کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ کیا جائے، تاکہ اس روایت کو عزت و احترام کے ساتھ منایا جا سکے۔ کیمرہ مین مبین عباس کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42۔ ڈی جی پی اے ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کا لاہور ایئرپورٹ توسیع منصوبے کا دورہ، پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی اے کی ایم ڈی نیسپاک کوکب حسین بھٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر توقیر اقبال سے ہم ملاقات بھی کی۔ لاہور ایئرپورٹ توسیع منصوبے پر اعلیٰ سطحی اجلاس، پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی پی اے کے منصوبے کے مختلف حصوں کا موقع پر معائنہ کیا۔ ڈی جی پی اے ایئر وائس مارشل ذیشان سعید کا کہنا تھا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل قومی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈی جی پی اے نے نیسپاک کو منصوبے کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ایم ڈی نیسپاک کی منصوبے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ لاہور ایئرپورٹ توسیع منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ محرم الحرام میں جہاں نیاز اور سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں مٹی کے برتنوں کا استعمال بھی ایک اہم روایت کے طور پر جاری ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی پلاسٹک کے بجائے مٹی کے برتنوں میں نیاز اور سبیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔
محرم الحرام کے مقدس مہینے میں مٹی کے برتنوں کا استعمال محض ایک روایت نہیں بلکہ عقیدت اور احترام کی علامت بن چکا ہے۔ شہر بھر میں قائم سبیلوں پر ٹھنڈا پانی، دودھ اور شربت مٹی کے کاسوں اور کوزوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جسے لوگ نہایت عقیدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی بازاروں میں مٹی کے کوزوں، گھڑوں اور پیالوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دکانداروں کے مطابق یہ روایت ہر سال مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ محرم شروع ہوتے ہی مٹی کے برتنوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر کوزے اور کاسے زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ لوگ سبیل اور نیاز کے لیے بڑی تعداد میں برتن خریدتے ہیں۔ یہ ایک پرانی روایت ہے جو آج بھی پوری عقیدت کے ساتھ جاری ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ ہر سال محرم میں مٹی کے پیالوں میں پانی اور دودھ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ شہدائے کربلا کی یاد میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور اس روایت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جدید دور میں بھی لوگ پلاسٹک کے برتنوں کی بجائے مٹی کے برتنوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ماحول دوست ہیں بلکہ پانی کو قدرتی طور پر ٹھنڈا بھی رکھتے ہیں۔ محرم میں مٹی کے برتنوں کا استعمال نہ صرف روایت ہے بلکہ شہدائے کربلا سے عقیدت کا اظہار بھی ہے۔ جدید دور میں بھی یہ روایت نہ صرف قائم ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ مضبوطی سے بنائے ہوئے ہے۔ کیمرامین احسن جوید کے ساتھ عفیہ رضوان، سٹی 42۔ دربار بی بی پاک دامن تمام مسالی کے لیے عقیدت و احترام کا مرکز۔ محرم الحرام میں زائرین کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ عقیدت مند ننگے پاؤں حاضری دے کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ زائرین بی بی پاک دامن عقیدے اور فرقے سے بے نیاز ہو کر شادی، روزگار، کاروبار میں برکت، بیماری سے شفا اور دیگر مشکلات کے حل کے لیے دعائیں اور منتیں مانتے ہیں۔ زائرین چراغاں کر کے، نمک چکھ کر، چادر چڑھا کر، دیوں میں تیل ڈال کر اور مقدس جالیوں کو تالا لگا کر بھی منتیں مانتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، مہندی لگا کر، کلاوا باندھ کر، لڈو یا سیب اٹھا کر بھی منت مانی جاتی ہے۔ زائرین کا کہنا ہے یہاں اولاد، صحت اور دیگر حاجات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرا بیٹا نہیں تھا، مجھے نہیں ملا، میں نے مولا کی در پہ آئی ہوں، بیوی مجھے مولا، مجھے بیٹا ملا، جو پوچھوں گی دوں گی۔ اللہ کا شکر ہے مجھے میرا بیٹا مل گیا، مجھے جو توفیق ہوئی میں نے بانٹی ہے۔ اللہ بنتن پاک اس کے در کے صدقے ہمیں دے رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں۔ میں نے منت مانگی ہوئی تھی کہ میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں ادھر آؤں گا، اور بیبیوں کا صدقہ مجھے یہاں سے یہ تبرک بھی ملا ہے، اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرا پاؤں زخمی تھا تو پھر میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ اب یہ میں تیل ادھر سے مجھے ملا ہے، یہ تبرک ہے۔ جب مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو زائرین اپنی استطاعت کے مطابق منت اتارنے اور شکرانے کے طور پر دوبارہ حاضری دینے آتے ہیں۔ منت و مرادوں کے ساتھ ساتھ دربار بی بی پاک دامن میں زائرین کی جانب سے پرساداری اور نوحہ خوانی بھی کی جاتی ہے۔ برکت ایام میں بی بی پاک دامن پر زائرین کی بڑی تعداد حاضری دے رہی ہے۔ کوئی مرادوں کے لیے دعا گو ہے تو کوئی قبول ہونے والی منت کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت سے عقیدت کا اظہار کرتے یہ زائرین یہاں روحانی سکون اور قلبی اطمینان بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔